رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ جو میں آپ کے سامنے جس کتاب کے نوٹس رکھ رہا ہوں وہ اسلامی نظام تعلیم ہے، کتاب مولانا مودودی کی، اور انہوں نے ظاہری بات ہے اپنے زمانے میں لکھی، پاکستان بننے کے بعد کی یہ سارا نظام انہوں نے پیش کیا۔ لیکن اس کتاب میں آپ دیکھیں گے، میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے کے لیے بھی بہت ریلیونٹ ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا آج بھی ہم کہیں ترقی کر گئے ہیں اپنی تعلیم میں، بلکہ شاید اور نیچے ہی آ گئے ہیں، ہمارا درجہ کم ہی شاید ہو گیا۔ اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ بتاتے ہیں کہ ایک تو آپ کو پتہ چلے گا تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ تعلیم اتنا بڑا خود ایک اسلحہ ہے، کس سے قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ ہوتا ہے، آپ اس کے اندر سب کچھ یہ نوٹس کریں گے۔ تو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میرے خیال سے اس کی بہت ساری تعلیمات آج بھی ویسی کی ویسی ریلیونٹ ہے جیسے اس زمانے میں تھی۔ تو سب سے پہلے وہ مسئلہ بتاتے ہیں، ہمارا مسئلہ کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ابھی دو قسم کے نظام تعلیم جنرلی چل رہے ہیں۔ ایک وہ مدرسوں کی تعلیم جس سے ہم کہتے ہیں کہ دینی علماء اس سے پیدا ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں، اور نمبر دو اسکول اور کالج کے نظام، جو کہ ہمارا جو باقی کا تمام نظام ہے زندگی کا مسجدوں سے باہر وہ چلا رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ ہمیں اس دین اور دنیا کی تفریق کو چھوڑنا پڑے گا، اور نمبر 3 کے مطابق ایک ہی نظام لانا پڑے گا جو ساری ہماری ضرورتیں پوری کرے گا، اور یہ ہمارے ذہن سے بات نکال دے گا دنیا اور دین مختلف چیزیں ہیں، دنیا کے اندر جیو دین کے نقطۂ نظر سے۔ تو اس مسئلے کا پہلے غور سے دیکھنے کے لیے وہ کہتے ہیں پہلے مسئلے کو دیکھیں کہ پرانا نظام تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں مدرسوں کا نظام، وہ اصل میں پرانا نظام تعلیم تھا علماء بنانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ جب انگریز ہندوستان میں آئے تھے ان کے آنے سے پہلے سول سروس کا نظام تھا، یہ حکومتیں چلانے کے لیے جو نظام ہوتا ہے، اور وہ نظام اس زمانے میں اس لیے تھا کہ حکومتوں کی ضروریات پوری کرنی تھی، اور اس وقت ہمارا جو عام حکومت کا نظام تھا وہ اسلام تھا۔ وہ اسلام سے مراد ہے کہ اسلام کی فقہ تھی، حقیقی اسلام نہ صحیح لیکن اس کے اندر فقہ اور عدالتوں وغیرہ کے اندر اسلام کا ہی نظام تھا نا ہمارا۔ تو اس کو جس نے سول سروس میں کام کرنا ہوتا تھا اسے وہ بنیادی تعلیم حاصل کرنی ہوتی تھی، جس طرح آج آپ شاید CSS سمجھ لیں، تو اسے تعلیم چاہیے ہوتی تھی، اور اس لیے وہ پرانا سول سروس کا نظام تھا، علماء بنانے کا نظام ہرگز نہیں تھا، یہ غلط فہمی ہے۔ اسی نظام کو ہم نے بچا لیا جب گورے آئے یہاں پہ، تو اس کو بچانے کے لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس میں ہماری تہذیب ہے، دین کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ، انہوں نے بچا لیا، لیکن بچا تو اس طریقے سے لیا لیکن اس کے اندر تبدیلی نہیں لے کے آئے کہ اس کو دین کا واقعی میں اسلام سیکھنے کا نظام بنایا۔ وہ اس زمانے کی حکومت چلانے کا نظام تھا، اور اب چونکہ ان لوگ اس کے اندر تبدیلی نہیں لے کے آئے، اب وہ بس ایسی لوگوں کے ہاتھ ہے جو صرف یہ کیا کر سکتے ہیں، اس نظام تعلیم سے نکل کر زیادہ سے زیادہ کوئی مسجدیں سنبھال سکتے ہیں، خطبے تھوڑے بہت دے سکتے ہیں، یا کوئی جھگڑے لے کے بیٹھ سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو محسوس ہو کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے، ان جھگڑوں کا حل صرف یہی لوگ نکال سکتے ہیں۔ تو ویسے ان کے اندر وہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ ہمیں بڑے بڑے علماء دے، بڑے بڑے مفسر قرآن دے، کیونکہ وہ مولانا مودودی لکھتے ہیں اس زمانے میں تو سمجھتا ہوں شاید آج بھی ہے کہ ان مدرسوں کے اندر اس طریقے کی قرآن کی تعلیم دی جاتی، تھوڑا بہت قرآن ایسی پڑھا دیا جاتا ہے، 1-2 سپارے تفصیل سے، ایسی گہرا مطالعہ نہیں ہوتا جس سے کہ ایک مفسر قرآن بن سکے، یا حدیثوں کا ایسا مطالعہ نہیں ہوتا جس سے وہ محدث بن سکے، صرف کچھ فقہی حدیثوں کو پڑھ لیتے ہیں گہرائی سے، لیکن اسلام کے نظام کی جو حدیث ہے، ہمارا معاشرتی سیاسی نظام ہے، اس کو گہرائی سے نہیں پڑھا جاتا، یا کوئی ایسی فقہ کے ایسے مسئلے نہیں پڑھائے جاتے جس سے انسان فقیہ بن سکے یا مجتہد بن سکے۔ تو یہ نہ ہمیں دینی فائدہ دیتا ہے، اور دنیاوی فائدہ تو اسی وقت ختم ہو گیا تھا انگریز کے زمانے میں۔ اور جو آج کا جس کو ہم جدید نظام تعلیم کہتے ہیں، جو انگریز یہاں پہ لے کے آیا، ایک تو O لیولز اور A لیولز کا نظام ہے، اور دوسرا وہ FSC اور میٹرک کا نظام ہے، وہ ہمارا جدید نظام تعلیم ہے۔ اور اس کا دیکھیں سب سے پہلے بات سمجھنی کہ نظام تعلیم کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ وہ کوئی بھی دنیا کے اندر نظام تعلیم، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کچھ خاص قسم کے آدمی پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اس علاقے کے اندر ایک خاص قسم کی ذہنیت رکھتے ہوں۔ تو انگریزوں کا یہاں مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد تھا کہ جو لوگ یہاں پہ ہماری نظام تعلیم حاصل کریں وہ ہمارے اعلی کار بن جائیں، ہمارے غلام بن جائیں، اور باہر سے آنے والی حکومت کا نظام چلائیں، ان کی زبان سمجھیں، اور اپنے ملک کو ان کے ہاتھ بیچ ڈالیں۔ تو یہ مقصد ان کی یہ ذہنیت پیدا کرنی تھی، اور اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل کے لوگوں کی ذہنیت جو پاکستان میں وہ کیوں ہے۔ تو یہ انہوں نے بے خدا تعلیم دینی تھی، ظاہری بات ہے۔ انہوں نے یورپ کے اندر سے کتابیں لائے، اور یورپ کی جو اندر علم کا ارتقاء ہوا ہے وہ بے خدا لوگوں کے ہاتھوں ہوا ہے، جو شاید خدا کو مانتے ہوں لیکن اس خدا کی ضرورت اپنی زندگی میں نہیں سمجھتے تھے۔ تو جو بھی انہوں نے، وہی بے خدا لوگوں نے جو تعلیم
اپنی اس کے ارتقا پائی یورپ میں، وہی کتابیں لا کے یہاں پہ رائج کر دی. اور اس سے نقصان کیا ہوا کہ وہ جو بھی تعلیم دیتے ہیں اس کے اندر، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں یہ جو قوت کشش ثقل شاید گریوٹی کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی گریوٹی نیچے کھینچتی ہے. وہ اس طریقے سے پڑھاتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ خدا نے گریوٹی کی یہاں پہ یہ ویلیو رکھی، چاند پر یہ رکھی، سورج پہ یہ رکھی، بس گریوٹی ہے کھینچتی ہے. تو گویا کہ پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جی گریوٹی خود بخود ہے، بے خدا نظام تعلیم. یا جی وہ آسمان سے پانی برستا ہے، کون برساتا ہے؟ یہ نہیں. قرآن ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے پیرامیٹرز رکھے. جس طریقے سے آپ کمپیوٹر پہ پروگرام کوئی بناتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ جی خود بخود کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے پیچھے پروگرام نے یہ اصول طے کیے ہیں، اس سے آپ کلک کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے. یہ جب کوئی بلڈنگ بناتا ہے آپ یہ نہیں کہتے خود بخود بن گیا. آپ کسی نے بیٹھ کے فیصلہ کیا اس کے اتنے دروازے اتنے کھڑکیاں ہوں گی. تو اس نظام تعلیم کا نقص یہ ہے کہ ہر کائنات کی چیز کو کہتا ہے خود بخود ہوتی رہتی ہے. تو یہ اس کا مسئلہ ہے، بے خدا تعلیم ہے. لیکن اور ان کا مقصد بھی تھا یہاں پہ مرسنریز، بھاڑے کے ٹٹو، جیسے جو لوگ پیسے لے کے آپ کے لیے کام کریں اور آپ کے ملک کو آپ کے ہاتھ بیچ ڈالیں انگریزوں کو، ایسے لوگ چاہیے تھے. تو تعلیم نہ، نمبر 4 تعلیم نہ بدلنے سے غلام قوم میں گندی سے بات کہ گوروں میں تو، پھر یورپ امریکہ میں تو ایسے لوگ ہیں جن کے اندر وقت کی پابندی ہے، دیانتداری ہے، سچائی ہے، اپنے فرض شناسی ہے، ہر چیز اپنے ملک کے لیے قربانی دینے کا جذبہ. یہاں پہ اس تعلیم نے یہ اثر کیوں نہیں پیدا کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہاں پہ جو تعلیم لانا چاہتے تھے وہ ہمیں غلام بنانے کے لیے، اپنے ملک کے اندر آزاد قوم پیدا کرنا چاہتے ہیں. ادھر غلام قوم جو باہر سے آنے والی حکومت کے لیے کام کر سکے. تو اس کے اندر ان کو ایسے لوگ چاہیے تھے جو غلام ہوں، دھوکہ دیں اپنے لوگوں کو دھوکہ دیں، ان سے جھوٹ بولیں، ان کو 2 نمبری کر کے اپنے ملک کو ان کے ہاتھ بیچ ڈالیں. ان کو ایسے فرض شناس لوگ تھوڑی چاہیے تھے اپنے ادھر، جو اپنے ملک کے اندر ایک آزاد قوم کے اندر چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ مسئلہ تھا. تو لہٰذا انہوں نے یہی صفات یہاں پیدا کرنے کی کوشش کی. اور آج تک آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اسی کو بغیر بدلے ہوئے ہمارے ہاں کیسے گندے صفات کے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو پاکستان میں آپ کو نظر آتے ہیں. نہ اخلاق، نہ کردار، نہ وقت کی پابندی، نہ اپنے ذاتی مقاصد سے اوپر کسی مقصد کے لیے جینا، نہ قربانیاں دینا، وفاداری، کچھ بھی تو نہیں ہے، سچائی، بلکہ الٹا اپنے ملک کو بیچ ڈالنا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، ہر چیز بلیک مارکیٹنگ، ہر قسم کا دھوکہ، نیچے سے نیچے لے کے اوپر سے بڑے افسر، وہ گندی سے گندے کام کرنے میں کوئی اس کو کچھ محسوس نہیں ہوتا. تو اب ایک انقلابی قدم کی ضرورت ہے. وہ یہ کیا؟ اب آپ کو میں دکھاؤں گا طاقت نظام تعلیم کی آہستہ آہستہ. اب آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ ہمیں اصل میں اس انقلاب چاہیے کہ یہ ایسے 2 نظام نہیں. ذہن کے اندر یہ بات سب کانشیس میں بیٹھ جاتی ہے، 2 نظام، جی دین کچھ اور ہے، دنیا نہیں. ایک ہی نظام چاہیے. اور اس نظام کا مقصد یہ ہے کہ ہماری تہذیب جو کہ اسلام ہے اسے نافذ کیا جائے. کدھر نافذ کیا؟ ایک آزاد قوم ہے، غلام قوم نہیں، آزاد قوم ہو، اسلام اس کا مقصد ہو، اسلام کا سارا نظام ادھر رائج کرنا. اور ظاہر بات ترقی تو خود بخود آئے گی. اور دین و دنیا کی تفریق کو مٹانا ہے کہ اگر آپ اسلام کو کوئی بھی چیز پڑھ رہے ہیں تو آپ ایک اسلامی مورخ بنیں، صرف تاریخ نہ پڑھیں، اس کو اسلامی نقطۂ نظر سے بھی پڑھیں. پر دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے کہ کن مقاصد سے قوموں کا عروج و زوال آتا ہے. ایک تو ہے جی خود بخود جی قوموں کی قسمتیں بگڑ رہی ہیں، بن رہی ہیں. ایک اسلام بتاتا ہے فلسفہ. تو آپ دنیا کی تاریخ بھی پڑھیں اور پھر اس کو اسلام کے نقطۂ نظر سے بھی دیکھیں گے. اسلام کیسے بتاتا ہے کن کن صفات قوموں کے اندر ہوتی ہیں وہ زوال آتا ہے، کیا کیا صفات ہوتی ہیں ان کے اندر عروج آتا ہے. اور معیشت پڑھیں، سیاست پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں اسلام کے نقطۂ نظر سے بھی پڑھیں، تاکہ اگر معیشت اکانومسٹ بنے تو آپ ملک کی اکانومی کو اسلام کے پیٹرن پر بنا سکیں. سیاست پڑھیں تو ملک اسلام کے پیٹرن پر اس ملک کی سیاست کو قائم کر سکیں. اور آخر میں سیرت و کردار جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایسے اساتذہ جو اخلاقیات اتنے اچھے ڈالیں کہ ملک کو قوم کے اندر اتنے بہترین لوگوں کے اندر اخلاقیات ہو، جتنے بھی بڑے سے بڑا آدمی ہو اس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق ہو، چھوٹے سے لے کے اونچے آدمی تک. تو اب وہ عملی نقشہ ہے، وہ آپ کو چاروں فیلڈز کے اندر ابتدائی تعلیم، پرائمری ایجوکیشن، ثانوی تعلیم، ہائی اسکول ایجوکیشن اور اعلیٰ تعلیم، یونیورسٹی کی تعلیم اور اختصاصی تعلیم جو ہے کہ اسپیشلائزیشن PhD وغیرہ. ان کے ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم میں کہتے ہیں کہ سارا موجودہ مواد رکھا جائے جیسے جیسے پڑھایا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے اس کے اندر نئے تجربات ہو رہے ہیں اس کو اپڈیٹ بھی کیا جائے. ویسے پرانا کا پرانا نہ رکھا جائے، وقت کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ کیا، لیکن اسلامی نظریے سے بھی پڑھایا جائے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خود بخود نہیں ہر چیز ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ خود بخود نہیں تمہاری قسمتیں اور بگڑی بن رہی. اللہ تعالیٰ نے سارا ہی کچھ ایک لکھ کے رکھا ہوا ہے. تو ہونا تو وہی ساری چاہیے اس کا کریکولم جو پڑھایا جاتا ہے ابھی بھی، لیکن اس کے ہر موضوع کے اندر 4 چیزیں لازمی. نمبر 1 خدا کا تصور شروع سے بچے کے ذہن میں ڈالا جائے
کہ خدا ایک ہے, اس نے کائنات بنائی, وہ چلا رہا ہے, آپ اس پر ڈپینڈنٹ ہیں, آپ اللہ کے خلیفہ ہیں, آپ یہاں پر صرف اور صرف خدا کا نظام جو ہے اسی کو برداشت کر سکتے ہیں. اور الف سے جس طرح ہم پڑھاتے ہیں اے فار ایپل, اور یہ الف سے ایٹم بام, یہ وہ نہیں, اب پڑھایا جائے الف سے اللہ, الف سے ایمان, اس طریقے سے پڑھایا جائے تاکہ بچپن سے ذہن میں بات بیٹھے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز, سینٹرل چیز خدا کی ذات ہے. پھر اخلاقی اچھائی برائی کو, بری چیزوں کو برا کر کے دکھایا جائے, گندی اور گھٹیا بچپن سے ایسے اساتذہ بچوں کے سامنے عملی طور پر بھی کر کے دکھائیں, منافقانہ رویہ نہیں کہ کہیں کچھ اور کریں کچھ, اور پھر ایسے دل کے اندر بھی بچپن سے ایسی باتیں کریں اور ان کے ایسے جملے ہوں کہ بچپن سے پتہ چلے کہ جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, بلیک مارکیٹنگ کرنا, 2 نمبریاں کرنا, فرض سے بھاگنا, وقت پر نہ اسکول پہنچنا, چوری کرنا, ہر چیز گندی, اس کو گھٹیا نیچ اور ذلیل نظر سے دیکھیں, اور اچھائی کو, سچائی کو, وفاداری کو, قربانی کو اونچی نظر سے دیکھیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ان بچوں کے اندر بچپن سے ڈالی جانی چاہیے وہ یہ ہے خدا کا خوف, تقویٰ. بچپن سے ان کو پتا ہو کہ ہر معاملے میں خدا کا خوف ہونا چاہیے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ مجھے اس کی نظر ہے. اور پھر ایمانیات کی بھی بنیادی چیزیں دلائل کے ساتھ, یہ نہیں کہ طوطے کی طرح رٹوا دیے, تھوڑے جتنا بچہ سمجھ سکتا ہے دلائل دینے چاہیے ایمانیات کے, کہ ایمان باللہ, رسالت پر ایمان, آخرت پر ایمان, یہ چیزیں بچے کے ذہن میں بچپن سے ڈالی جانی چاہیے. اور پھر بنیادی فقہی مسائل جو ایک 10 سال کے بچے 10 سال کی عمر تک اس کو پتہ ہونے چاہیے, طہارت کے مسائل, نماز کے مسائل, روزے کے مسائل, تمام بنیادی چیزیں سب پتہ ہونی چاہیے دلائل کے ساتھ. اگین پھر جس سے آگے بڑھ کے ہائی اسکول کی تعلیم میں, ثانوی تعلیم میں موجودہ مواد ویسے کا ویسا رکھا جائے, اپڈیٹ کیا جائے, اور اسلامی نقطۂ نظر سے پڑھایا جائے. یہ نہ ہو کہ صرف پڑھایا جائے جی ایسا ڈیزائن ہے اس پتے کا, اس کا ایسا ہے, بس ایسا ہی ڈیزائن نیچر نے بنا دیا, نہیں بتایا جائے خدا نے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا پروگرامر کی مثال کی, پروگرام کسی نے لکھا ہوتا ہے یا بلڈنگ کسی نے ڈیزائن کی بھی ہوتی ہے. پھر عربی لازمی ہونی چاہیے کہ اتنا وہ ہائی اسکول سے نکلے تو اسے عربی عبارت پڑھنی اور سمجھنی آنی چاہیے. قرآن کم از کم 2 پارے تفاصیل کے ساتھ اسے پڑھائی جائے, عقائد جو ہے دلائل کے ساتھ, یہ نہ ہو کہ اسے بتایا خدا ہے, رسالت ہے, دلیل دی جائے خدا کیوں ہے. مثال کے طور پر بتایا جائے کہ کسی بھی ادارے کے اندر 2 بالکل برابر طاقت کے لوگ ہوں تو وہ ادارہ چل نہیں سکتا, کیونکہ کائنات چل رہی ہے تو لازماً ایک ہے اوپر طاقت, صرف ایک ہی ایک. دلائل دی جائیں, اس کے اثرات ہماری عملی زندگی میں کیا ہوتا ہے, اخلاق اعلیٰ سے اعلیٰ. اور اس درجے میں اسے صرف اخلاق بتایا نہیں جائے, اسے بتایا جائے تاریخ سے مثالیں نکال کے دیے جائیں, کس طریقے سے اچھے اخلاق کے لوگ پیدا ہوئے, ان کے کیا اثرات ہوئے تاریخ میں, برے جن لوگوں کے اخلاق تھے, کردار تھے, بری صفات تھی, دھوکہ, جھوٹ, ان کا کیا انجام ہوا. اور پھر عملی طور پر بھی دکھایا جائے, شرعی مسائل ان کو پڑھائے جائیں اب زیادہ تفاصیل سے, شادی, بیاہ, معاشرت, کاروبار, سیاست, سب پڑھائے جائیں, بین الاقوامی تعلقات تفاصیل کے ساتھ پڑھائے جائیں. اور اس میں اس طریقے سے پڑھائے جائیں کہ بعد میں جا کے اس طرح آج کل بڑے سے بڑا جو پڑھا لکھا انسان بھی, پی ایچ ڈی, سی او, پتہ نہیں کیا کچھ, ڈاکٹر, انجینئر, اسے یہ نہیں بنیادی مسائل پتہ ہوتے کہ شادی بیاہ کے طلاق کے مسائل کیا ہوتا ہے, پھر وہ اتنے مسئلوں میں پڑ جاتے ہیں. اس طریقے سے تو جاہل قوم نہیں نہ ہونی چاہیے ہمارے. میں نہیں کہہ رہا ان کو فقیہ اور علماء بنا دیں, لیکن اتنا بنیادی تمام اپنی زندگی گزارنے کے, کاروبار کے, لین دین کے, معاشرت کے, معیشت کے, کاروبار کے, گھر کے, خاندان کے, سیاست کے, ہر بنیادی مسئلے پتہ ہونے چاہیے. اور پھر تاریخ, ان کو اپنی تاریخ سے بھی گم نہیں ہونا چاہیے کہ جا کے غیر مسلموں سے اپنی تاریخ لیں, خود پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کہاں سے شروع ہوا. شروع سے اسلام تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے نہیں, ہمیشہ سے اسلامی اصل دین تھا. اس کے بعد رسول اللہ کے زمانے سے اب تک بنیادی تمام پورا خاکہ پتہ ہونا چاہیے, کون کون سی قومیں آئی, کیسے عروج و زوال ہوا, سب پتہ ہونا چاہیے بنیادی طور پر. اور پھر آخر میں یہ بڑا اہم نقطہ نمبر 8, نماز اور فرض کو فرض سمجھیں. بہت بڑا مسئلہ ہے. استاد سامنے تو کہتا رہے سب کے, یہ نماز کا مسئلہ ہے, لیکن تمام دنیا کے حالات و واقعات پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. میں ایک مثال نماز سے دیتا ہوں. اگر استاد کسی بھی چیز پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے, اپلیکیشن, استاد کہے جی نماز پڑھنا فرض ہے, اور خود نماز نہ پڑھتا ہو, اسکول کے اندر نماز کے وقت نماز نہ پڑھوائی جاتی ہو, اسلام نماز کا نظام نہ ہو, تو بچہ کیا سمجھے گا؟ وہ یہ نہیں سمجھے گا استاد نے کہا تھا جی نماز فرض ہے ورنہ بہت بڑا مسئلہ پڑ جائے. وہ یہ سمجھے گا کہ فرض کو فرض سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا جائے تو اٹس اوکے, کوئی مسئلہ نہیں. اور پھر دنیا میں جہاں بھی جائے گا وہ فرض سے جی چھڑائے گا, بڑے سے بڑے پوسٹ پہ بیٹھے گا, عدالتوں میں بیٹھے گا, سیاست کرے گا, وہ کاروبار چلائے گا, وہ اپنے فرض کو فرض نہیں سمجھے, جھوٹ بولے گا, دھوکہ دے گا, سارے کام کرے گا. اور جو اہم فرض ہیں ان کے اندر انصاف کرنے میں, سیاست چلانے میں, لوگوں کے حقوق دینے میں, سارے فرض کو سمجھے گا, فرض کو فرض سمجھتے ہوئے نہ بھی کرے تو خیر ہے, کیونکہ آپ نے عمل سے اپنے یہ دکھایا تھا. تو ایسے اساتذہ ہونے چاہیے, اور ہائی اسکول کے اندر تمام بچوں کو فرض نماز پڑھنی چاہیے, اور ایسے اخلاقیات ہونے چاہیے
کہ تمام کے تمام لوگ اپنے ہی لوگوں کے اندر یہ نہ ہو کہ وہ اس طریقے سے ان کے لوگوں کو ابھار رہے ہوں اپنے ساتھیوں کو اس نظام سے نکل کے, ہاں جی کو رشوت کھاؤ, جھوٹ بولو, نماز چھوڑ. نہیں, کوئی کرے ایسی گندی حرکت, جھوٹ بولے, دھوکہ دے, 2 نمبریاں کریں, بلیک مارکیٹنگ, اس کے اپنے ساتھی اسے حقارت و ضلالت کی نظر سے دیکھیں کہ کیا گندے کام کر رہے ہو, نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو. تو اسکول کے اندر نماز کے وقت لازماً نماز کا نظام قائم ہونا چاہیے. اور اعلیٰ تعلیم میں یونیورسٹیوں میں جا کے ایک تو خاص نصاب ہوگا جو آپ پڑھیں جس شعبے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, لیکن عام نصاب جو تمام ہر فیلڈ کا بچہ پڑھے گا لازمی وہ ہے کہ قرآن کو عربی سے پڑھے, تاکہ عربی جہاں بھی پڑھے ہو, نماز میں پڑھ رہا ہو قرآن تو اسے بغیر ترجمے کے سمجھ آ رہی ہو, عربی کوئی عبارت پڑھے اس سے سمجھ آ رہی ہو, حدیثوں کا ایک مجموعہ ہو بہتر ہے عربی میں پڑھے تاکہ عربی بھی اس کی پالش ہو کوئی نہ, اور حدیثیں بھی اس کی تمام جو اسلام کے نظام کی احادیث ہیں وہ اس کے ذہن میں, اور اسلامی نظام زندگی, معیشت, معاشرت, سیاست, تمام وہ بنیادی خاکہ بھی اسے ساتھ ساتھ پڑھاتے رہا جائے تاکہ اس کے ذہن کے اندر ریفریش ہوتا رہے کہ میں تعلیم حاصل کر بھی رہا ہوں تو میرا مقصد کیا ہے, اللہ کا نظام قائم کرنا. اور خاص نصاب میں بھی اگر انجینئرنگ, ڈاکٹر, میڈیسن, تاریخ, اکانومی, فلسفی کچھ بھی پڑھے, اس کو دنیاوی نقطۂ نظر سے بھی پڑھے لیکن اسلام کی نظر سے بھی لازمی ہے. کیونکہ مثال کے طور تاریخ پڑھے تو صرف یہ نہیں کہ دنیا کی تاریخ پڑھے, اسلام کی تاریخ پڑھے, اور یہ بھی پڑھے تاریخ میں اسلام نے کیا اصول دیے کہ قومیں کیسے عروج پاتی ہیں, زوال پاتی ہیں. فلسفہ پڑھے تو صرف یہ دنیا کا فلسفہ پڑھے, قرآن کا فلسفہ پڑھے کہ قرآن کیا فلسفہ دیتے کہ قوموں کی عروج و زوال کس وجہ سے ہوتا ہے, انسان کے اندر جو اخلاقیات پائے جاتے ہیں, اس کے جو رویے ہوتے ہیں خدا کی طرف, خدا سے کب وہ قریب ہوتا ہے, خدا سے کب وہ دور ہوتا ہے, دنیا کو پرکھنے کا طریقہ کیا, عقل, وہم کو چھوڑ کے اور توہمات کو چھوڑ کے عقل کا راستہ کس طریقے سے اپنانا چاہیے. تو یہ تمام فلسفے قرآن کی نقطۂ نظر سے بھی دیکھے اور دنیا کی بھی, اور پھر ان کو جب کمپیئر کرے گا اسے خود ہی پتہ چل جائے گا زیادہ مضبوط کون سا فلسفہ ہے. ہر چیز, میڈیسن, ڈاکٹر. ویسے یہاں پہ وہ ایک بات کرتے ہیں کہ جی وہ انجینئرنگ اور میڈیسن میں اسلام کا کوئی وہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب جتنی سائنٹیفک ڈسکوریز ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے, اب میں سمجھتا ہوں تقریباً ہر فیلڈ میں بنیادی تعلیمیں جو بنیادی اصول ہیں وہ قرآن سے مل جاتے ہیں. ایون آپ انجینئرنگ, میڈیسن پڑھ رہے ہوں, میرے نزدیک کچھ نہ کچھ آپ کو مل ہی جاتا ہے اسلام سے بھی. آخر میں اختصاصی تعلیم جس کو پی ایچ ڈی اور بہت گہرائی کے ساتھ جا کے کسی فیلڈ میں اسپیشلائز کرنا, تو دوسری تعلیم کے علاوہ اسلامی تعلیم, اچھا دوسری تعلیم تو آپ اپنے اسی اصول کے مطابق پڑھیں گے, لیکن ایک اسلام کی تعلیم جو پکا ٹھکا عالم پیدا کرے, اس میں کیا ہوگا, عربی گہرائی سے ادب پڑھے, قرآن کو پور گہرائی سے پڑھے کہ اسے ایک مفسر بنا سکے, حدیث گہرائی سے پڑھے کہ ہر حدیث کو خود پرکھ سکے, حدیث صحیح ہے ضعیف ہے کیسے, اسے صحیح محدث بنا سکے, صحیح فقیہ بنا سکے, عقائد اس کو گہرائی سے پڑھائیں, اور تقابل دین, کمپیریٹیو ریلیجن. اب یہ تمام, اب جس طریقے سے کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کر کے نکلتا ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں جا کے نوکری لے سکتا ہے, یہ نظام پڑھنے والا بھی کسی فیلڈ میں جا کے اب نوکری لے سکے گا کیونکہ اس نے انہی اداروں سے پڑھا, کوئی 2 نظام نہیں تھے, انہی اداروں سے پڑھا. آخر میں وہ کہتے ہیں کہ لازمی تدابیر کہ اگر یہ انقلاب لانا چاہتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ کو لازمی کرنی پڑیں گی. نمبر 1 کہ تعلیمی پالیسی بنانے والے جو ہیں وہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اسلام سے محبت رکھتے ہوں, اسلام کا نظام لانا چاہتے ہوں. ایسے نہیں کہ آپ چاہتے تو وہ نہ ہوں تو آپ ان کو دھکا لگا کے کچھ نہ کچھ تو کر سکتے لیکن وہ نظام نہیں لا سکتے. ایسے پالیسی بنانے والے ایسے لوگ ہونے چاہیے اسلام سے محبت رکھتے ہوں, اس کا نظام لانا چاہتے ہوں, اور وہ چاہتے ہوں کہ وہ اسلام کے خود بھی اس کو اسٹڈی کرتے ہوں. ایسے لوگ ہونے چاہیے. نمبر 2 اساتذہ ایسے ہونے چاہیے جو قابل اپنے فیلڈ میں بھی ہوں لیکن ان کے اندر اخلاق اور دینیات کا بہت گہرا, وہ خود گہرائی کے ساتھ ان کا بڑا اعلیٰ اخلاق اور دین کا بہت اعلیٰ درجہ ہو, خود نماز پڑھتے ہوں تاکہ وہ بچے پر اثرات رکھ سکیں. اور کیونکہ بات یہ ہے کہ کسی اور فیلڈ میں, میڈیسن میں اگر برا استاد ہوگا شاید آپ پیشنٹ مر جائے, بلڈنگ بناتے وقت برا انجینئر ہوگا بلڈنگ گر جائے, لوگ مر جائیں. لیکن اگر آپ استاد برا رکھیں گے تو آپ پوری نسل برباد کر دیں گے, پوری کی پوری نسل برباد کر دیں گے. اور نہ فرش شناسی, جھوٹے, دھوکے باز, سارے استاد جو ہے اگلی پوری نسل کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں, اسے پروان چڑھا سکتے ہیں. اور آخر میں ماحول آپ کو بدلنا پڑے گا, ان گوروں کی غلامی اور انفیریورٹی کمپلیکس سے نکلنا ہوگا اور اپنی تہذیب کو فروغ, اسلامی تہذیب کو فروغ دینا ہوگا. سب سے بڑی بات مخلوط ماحول کو ختم کرنا ہوگا. آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ جی ہم لوگ نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ساتھ بٹھائیں گے اور اینڈ میں ایکسپیکٹ کریں گے کہ جی اللہ سے ڈرنے والے بڑے ہی سچے اور متقی لوگ. ایسا ہو نہیں سکتا. آپ بینگن کا جو ہے بیج لگا کر جو ہے اسے آم کا درخت نہیں نکلوا سکتے, ایسا نہیں ہو سکتا. اور عورتوں کی تعلیم مردوں کی جیسی, جو تمام میں نے ابھی آپ کو خاکہ دیا ہے تعلیم کا, وہ عورتوں کے لیے بھی ویسے کا ویسا رہے گا, بالکل مردوں جیسی. لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اسلام عورتوں کو گھر کی ملکہ سمجھتی ہے. عورتیں جو ہیں گھر کی ملکہ ہوتی ہیں, انہیں کارخانے کے جو ہے نا چلانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. تو
ان کو اسی حساب سے تعلیم دینی چاہیے کہ وہ ایک گھر کو بنائیں, اگلی نسل کو تیار کریں, اس کی تربیت کریں, اسے اگلے مسلمانوں کا دنیا کا امام بنانے کے لیے وہ تربیت دیں. گھر کی اسے ملکہ ہونا چاہیے. اور مغرب اور عورت کی عزت کا جو نمبر 3 پہ لکھا ہوا ہے میں نے, بڑی بات یہ ہے کہ مغرب جو ہے نا وہ عورت کو جب تک عزت نہیں دیتا, جب تک عورت ایک مصنوعی, ایک آرٹیفیشل آدمی نہیں بن جاتی, نکل کے جو ہے مردوں جیسی حرکتیں کرے, مردوں جیسا کمائے تو ہی وہ کھائے گی, ورنہ بھوکی مرے. اسے گھر بار عزت جب ہی ملے گی جب وہ ایک مصنوعی مرد بنے. لیکن اسلام عورت کو عورت رہتے ہوئے گھر میں کی ملکہ بناتے ہوئے اسے بہت اعلیٰ عزت دیتا ہے, مغرب سے بھی زیادہ عزت دیتا ہے. اور آخر میں مخلوط تعلیم کا تو کوئی سوال ہی نہیں, عورتوں کی تعلیم ہو مردوں کی تعلیم ہو, شروع سے لے کے آخر تک. شروع میں بھی اس لیے کہ تربیت بچپن سے ہی ہوتی ہے, بچپن سے ہی بتایا جاتا ہے. اور آج کل جو ویسے میں یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں, نہ ہی چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسے گندے لباس پہنانے چاہیے, بچپن سے عادت پڑتی ہے کہ ڈھکنے والے پورے لباس پہنا کریں. بچپن سے آپ انہیں مخلوط تعلیم نہیں دیں گے تو ان کے ذہن میں بات بیٹھے گی کہ غیر محرموں کے ساتھ اس طرح ملنا جلنا کوئی مناسب بات نہیں. آخر میں رسم الخط, اچھا یہ رسم الخط جو ہے یہ اس زمانے کے مولانا مودودی نے لکھا, اس زمانے میں کوئی فتنہ اٹھا ہوگا. اب تو خیر یہ رسم الخط کا فتنہ ایک اور طریقے سے اٹھ رہا ہے. ہم لوگ ٹیکسٹنگ میں انگلش کو اردو اس میں لکھتے ہیں یا اردو کو انگلش میں لکھتے ہیں, لیکن اب تو دونوں طریقے سے لکھی جاتی ہے سوشل میڈیا میں. اس زمانے میں کوئی فتنہ ہوگا کہ جی بنگلہ دیش کے ساتھ, جب بنگلہ دیش اور پاکستان ایک تھا, کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کا کامن ٹیکسٹ کرنے کے لیے وہ جی انگلش میں رومن میں لکھا جائے. تو اس کا ایک تو حل یہ تھا کہ آپ اردو ٹیکسٹ میں بھی لا کے لکھ سکتے ہیں دونوں کو, کیونکہ قرآن تو سب سمجھتے ہیں. بہرحال انہوں نے دیکھا کہ جی 4 نقصان نمبر 2 پہ لکھیں کہ اردو ادب بیکار ہو جائے گا اگر آپ سب کچھ رومن انگلش میں لکھنا شروع کر دیں گے. سارا ادب کو دوبارہ ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا, مطلب دوبارہ سے لکھنا پڑے گا, علمی ترقی رک جائے گی. ظاہر سی بات ہے, اب سب کو بیٹھ کے اردو انگلش میں لکھ رہے ہیں, اور پھر باقی قوموں سے تعلق بھی چھوٹ جائے گا. سارے مسلمان ممالک جو عربی جانتے ہیں, یہ ہم کون سا انگلش لا کے رکھ ادھر انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. اور آخر میں عربی خط جو ہے مسلمان قرآن پڑھنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے, تو بہتر ہے کہ سب کو لانا ہی ہے تو عربی خط پہ لے کے آئیں. بہرحال یہ کوئی زمانے کا مسئلہ تھا. اب تو خیر عربی خط ہم لوگ سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں, لیکن اردو بھی لکھتے ہیں, اردو کا بھی آپشن موجود ہے. میرے تو خیال ادھر بھی اردو ہی لکھنی چاہیے اردو کے لیے, اور انگلش کے لیے انگلش لکھنی چاہیے. اور آخر میں سب سے آخری ٹاپک ہے انگریزی کا مقام. وہ کہتے ہیں کہ انگریزی آج کے جدید علوم کو سیکھنے کے لیے تو بہت ضروری ہے, اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ 3 زبانیں انگریزی, اردو اب قومی زبان, اور عربی تو ظاہر بات ہے قرآن کی زبان ہے, یہ 3 تو لازمی ہمیں سیکھنی چاہیے. انگریزی ضروری ہے جدید علوم کے لیے, لیکن ذریعہ تعلیم اپنی قومی زبان ہی ہونی چاہیے, ظاہر سی بات ہے. یہ آپ کے سامنے کتاب رکھی, اس میں نظام تعلیم ہے. آپ کو بات بڑی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ مدرسوں کا نظام جو ہے اگر آپ اسے بدلیں گے نہیں, یہ پرانے سول سروس کا نظام ہے, کوئی علماء پیدا کرنے کا نظام نہیں تھا, محدثین مفسرین آپ کو مجتہدین, اس سے کوئی یہ وہ نظام نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ پرانے زمانے کے سول سروس کا نظام, اسی زمانے کے ادب اور پتہ نہیں فلسفے چل رہے ہیں. اور جدید نظام بھی گوروں سے لیا ہوا غیر بے خدا نظام تعلیم ہے, اے لیول او لیول ایف ایس سی میٹ, جی ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. یہ نہیں بتایا جاتا کہ خدا کیسے کرتا ہے, خدا کیسے بارش برساتا ہے. خدا نے جو پیرامیٹرز رکھے, گریوٹی کی ویلیو ادھر ادھر اور ہے, مارس پہ اور ہے, اور پلینٹس پہ اور ہے, یہ نہیں بتاتا کہ خدا نے پروگرام کیا جس طرح کمپیوٹر پروگرامر بناتا ہے. یہ اس کی خامیاں. اور آپ کو میں نے یہ بتا دیا کس طریقے سے ہم لوگ برین واش ہوئے ہیں, گندی صفات ہمارے اندر پیدا کی جاتی ہیں بچپن کی تعلیم و تربیت سے. یہ جو لوگ آج کل پھر رہے ہیں گندے اخلاقیات کے ساتھ, ان کو بچپن میں مینا, بلبل, گائے اور جانوروں کی کہانیاں سکھائی جاتی تھی. یہ نہیں سکھایا جاتا تھا کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا عیب ہے, دھوکہ دینا کتنا بڑا عیب ہے, 2 نمبریاں کرنا اور وقت کی پابندی نہ کرنا کتنا بڑا عیب ہے. اس کی وجہ سے یہ صفات ان کے اندر پیدا ہوئی. بچپن کے اندر جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے قوم پر. تو بہرحال ہمیں اس غلامی سے نکلنا پڑے گا, اور نظام تعلیم وہ چیز ہے جو اگلی نسلوں پر اثر انداز کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اپنا نظام تعلیم اسلامی بنائیں, اور اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو, یہ بھی ایک کوشش ہے. اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے بھائی, اب تو اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے. اس کو بھی استعمال کر کے جو ہے میرے بھی یہی ایک کوشش ہے کہ ہماری تک یہ ساری پہنچ جائے. یہ بھی ایک تعلیم کا ایک ذریعے کے لیے میں استعمال کر رہا ہوں انٹرنیٹ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام جو ہے ان کوششوں کے لیے اجر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.